نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غزوہ ہوا ہے، غزوہ تبوک، جس کا نام احادیث میں جیش العسرہ رکھا گیا ہے۔ جیش العسرہ، تنگی کا لشکر، اس لیے اس کا نام جیش العسرہ رکھا گیا کہ گرمی کا زمانہ تھا اور جانا بہت دور تھا، جتنا سمجھ لیں یہاں پر اندازاً کراچی ہے، اتنی دور جانا تھا۔ عام طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ واضح طور پر نہیں کہتے تھے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، لیکن اس غزوے میں آپ نے واضح طور پر کہا کہ ہم نے تبوک جانا ہے، لہذا سب لوگ تیاری کر رہے ہیں۔ چونکہ عام طور پر غربت تھی، لوگوں کے پاس، کسی کے پاس سواری نہیں تھی، کسی کے پاس سامان نہیں تھا، جذبہ سب لوگوں میں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جو آدمی بھی لشکر، تنگی کے لشکر کی تیاری میں شامل ہوگا اس کو جنت کی خوشخبری ہے۔ اعلان کر دیا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جو آدمی بھی تنگی کے لشکر کی تیاری میں شامل ہوگا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کان میں یہ خوشخبری پڑی، فوراً 100 اونٹ بیمہ ساز و سامان کے لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہو۔ ایک اونٹ نہیں، 10 اونٹ نہیں، 100 اونٹ، اور وہ سامان سے لدا ہوا، اس میں کھانے پینے کی بھی چیزیں، اس میں جنگی سامان بھی ہے، 100 اونٹ دے دیا۔ دوسری مرتبہ پھر اعلان کیا، پھر حضرت عثمان غنی 100 اونٹ بیمہ ساز و سامان کے لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ تیسری مرتبہ اعلان کیا، تیسری مرتبہ پھر 100 اونٹ لے کر بیمہ ساز و سامان کے خدمت میں حاضر ہو گئے۔ 300 اونٹ ہو گئے ٹوٹل، اور ساز و سامان سے بھرے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، لیکن ابھی اس پر بس نہیں کیا۔ ایک بہت بڑا تھیلا اشرفیوں کا بھرا ہوا وہ لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھا، اشرفیاں بھری ہوئی اس میں، اس زمانے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس سے بہت انتظام ہو سکتا تھا، آپ نے خوش وہ اشرفیاں اپنے ہاتھ میں اٹھائیں اور اٹھا کر فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے دن کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ آج وہ اسلام کے اتنا کام آیا، اتنی اس نے سخاوت کا مظاہرہ کیا ہے، تو فرمایا آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ دوسرے لفظوں میں جنت کی خوشخبری ہے کہ یہ جنتی آدمی۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کیا پسند ہے، چونکہ سخاوت بہت تھی طبیعت میں، بہت زیادہ سخاوت تھی، تو ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا پسند ہے، تو انہوں نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اشباع الجیان، بھوکوں کو کھانا کھلانا، وکسوۃ العریان، برہنوں کو، ننگوں کو کپڑے پہنانا، وتلاوت القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اب دیکھیں اشباع الجیان، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں، ان کے گھر میں راشن پہنچاؤں، حتیٰ کہ پوری خبرداری رکھتے تھے کہاں کہاں ضرورت ہے، فوراً انتظام کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بہت سارا سامان روانہ کیا، اور جب سامان پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر خوشی سے فرمایا یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے رحمان حساب کتاب کو عثمان کے لیے آسان کر دے۔
کیونکہ مال و دولت کے ساتھ ساتھ مالدار کے لیے ایک بہت بڑی مشکل پیش اس وقت آئے گی جب اس کو مال کا حساب دینا ہوگا۔ یہ بہت مشکل ہوگی کہ مالدار حساب دے گا کہ مال کمایا کہاں سے ہے اور خرچ کہاں کیا ہے۔